کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی عظمت پر تقریر پیش کرے۔ فیض کے لیے انعام آیا ہوا ہے، وہ آئے اور وصول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرؤوا هذا الكتاب فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان اس کتاب کے متعلق ہے جس کی عبقریت، جس کی رفعت شان، جس کی تاثیر بیانی مسلم ہے۔ وہ ایسی عظیم شان کتاب ہے کہ جس زمانے میں نازل ہوئی وہ زمانہ خیر القرون، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ تمام مہینوں میں افضل، جس رات میں نازل ہوئی وہ 1000 راتوں سے بہتر، اور جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ تمام شخصیات میں اعلیٰ و ارفع۔ اور میں اسے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا ایسا بابرکت ہے، ایسا بابرکت ہے کہ جس کے متعلق ارشاد نبوی ہے، اقرؤوا هذا الكتاب فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، لیکن آج وہ معجزہ نہیں رہا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، لیکن آج وہ معجزہ نہیں رہی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس نے صاف الفاظ میں تمام بھلائیوں کو بیان کیا۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اپنے زمانے نزول سے آج تک ہر طرح سے محفوظ ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے عورتوں کو عزت بخشی۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کیا جائے تو کل قیامت کے دن ہمارے موافق حجت اور دلیل بنیں گے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس پر عمل نہ کیا جائے تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت اور دلیل بنیں گے۔ اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن ایسی کتاب ہے جو بولتی بھی ہے۔ دنیا والوں نے بہت سی کتابیں دیکھی ہوں گی، لکھی بھی ہوں گی، مگر بولنے والی کتاب نہ کسی نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی نے لکھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو بولتی بھی ہے۔ لہذا جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تیرا نام کیا ہے تو قرآن کہیں گا قرآن مجید۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کہاں رہا ہے تو قرآن کہیں گا فی لوح محفوظ۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کس کی طرف سے آیا ہے تو قرآن کہیں گا تنزیل من رب العالمین۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تجھے کون لایا ہے تو قرآن کہیں گا نزل بہ الروح الامین۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کس پر آیا ہے تو قرآن کہیں گا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے تو قرآن کہیں گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کس رات میں آیا ہے تو قرآن کہیں گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب تم قرآن سے پوچھو قرآن تو کیوں آیا ہے تو قرآن کہیں گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور میں کہوں گا جس طرح میرے محبوب کی نبوت قیامت تک ہے اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن میں ہدایت ہے،
اور اس کے ہدایت کے نغمے دنیا کے ہر کونے میں اور ہر علوم و فنون میں نظر آئیں گے۔ لہذا جب تم علم المثال کو دیکھو گے تو قرآن ایسی مثال پیش کرتا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تم علم جغرافیہ میں جھانک کر دیکھو گے تو تمہیں قرآن کی ہدایت نظر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اسی طرح تم علم درایت کی گہرائی کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی بنیاد قرآن کی آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا میں نظر آئیں گی۔ دنیا بھر میں قراء حضرات جو ترتیلاً قرات پیش کرتے ہیں اس انداز کی ہدایت کون دیتا ہے؟ اس انداز کی ہدایت بھی میرا قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہی والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو میرا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ عزیزو، یہ قرآن کی اپنی شان ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر موقع اپنے ہدایت کے جام پلا رہا ہے، لیکن اتنی عظیم شان کتاب ہونے کے باوجود بھی مسلمان در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، اللہ کی مدد کب آئیں گی، فرشتے مدد کے لیے کب اتریں گے، جس طرح بدر میں اترے تھے۔ حالانکہ قرآن تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، فرق صرف اس بات کا ہے کہ آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کی عظمت کو بھلا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ آج اگر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں انقلاب آ جائے تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا اور اس کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو بٹھا دے اور خصوصاً طبقہ علماء کو قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔